ورسول۔ دوسرے سپارے کا پہلا حصہ، اس کا مختصر خلاصہ جو ہے وہ کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ آج اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن مختصر وقت میں بیان کیا جائے گا۔ دوسرے حصے میں مسلم معاشرے اور اسلامی تہذیب سے تعلق رکھنے والے احکام و مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا تذکرہ اس میں کیا اور اس کے دلائل بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا اس میں، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھرنے میں۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہے۔ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا یکتا ہونا، اپنی وحدانیت کو بیان کیا۔ اور ان فی خلق السماوات والارض، اس پوری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس کے دلائل ذکر کیے ہیں۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات۔ ان دو آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے تینوں قسموں کو بیان فرمایا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس میں اللہ رب العالمین نے الوہیت کو بیان کیا۔ الرحمن الرحیم کے اندر اسماء و صفات کو بیان کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض، اس پوری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ربوبیت کو بیان کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کے، توحید کے دلائل کو ذکر کرنے کے بعد ایک بات کا تذکرہ کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے ساتھ کئی شریک بنا لیتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرح۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کہیں سخت ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اتنے واضح دلائل توحید کے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد بھی کئی بدبخت لوگ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنا لوگ اور اللہ رب العالمین کا دیا کھاتے اور اللہ رب العالمین کا دیا استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کئی طرح کے جو ہے وہ شریک بنا لیتے ہیں، انداز بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کے بعد عقل مندی یہ ہے، شعور کی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کو اپنا خالق مالک رازق سمجھا جائے، اسی کو جو ہے وہ عبادت کے لائق سمجھا جائے، اسی کو دعا مناجات کے لائق سمجھا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے۔ تو اتنے واضح دلائل کے
دیکھنے کے اور سننے کے باوجود اگر کچھ ایسے لوگ ہیں تو وہ بدبخت لوگ ہیں اور بیوقوف لوگ ہیں اور بدماش لوگ ہیں کہ جو پیدا کردہ اللہ رب العالمین کے ہیں اور دیا اللہ رب العالمین کا کھاتے ہیں اور استعمال اللہ رب العالمین کا دیا کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے ساتھ کئی قسم کے انداز بنا لیتے ہیں، شریک بنا لیتے ہیں۔ انداز کس کو کہتے ہیں؟ وہ فوت شدہ بزرگ اس سے مراد ہیں کہ جن کے فوت ہونے کے بعد وہ ان کی مورتیاں بنا لیتے تھے اور ان کی پوجا کرنی شروع کر دیتے تھے، ان سے ان کے کفایت مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ دلیل اس کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان 5 بزرگوں کے بارے میں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں کیا ہے، ود، یعوق اور نصر، ان کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک بزرگ تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ اللہ کے نیک بزرگ تھے، لہذا ان کی مورتیاں بنا دی جائیں، ان کے بت بنا دیے جائیں، لیکن انہوں نے ان کی پوجا شروع نہیں کی۔ جب وہ مر گئے تو اگلی نسل کے دلوں میں شیطان نے پھر یہ بات ڈالی کہ یہ اللہ رب العالمین کے نیک بزرگ تھے، تو انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی بت پرستی، یہی بت جو ہے پھر وہ عرب میں بھی رائج ہو گئے، وہاں پہ بھی آگے تو لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ اور صحیح بخاری ہی میں حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اب خانہ کعبہ کے اندر سے بتوں کو، مورتیوں کو نکال دیا جائے، تو ان کے اندر 2 بت، 2 مورتیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بھی تھیں، اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ فال کے تیر جو ہے وہ پڑائے ہوئے تھے، تو وہ بھی تھی۔ تو اس کی یہ دلیل ہے کہ نیک بزرگ جو ہے وہ لوگوں کے فوت ہو جاتے تو ان کے وہ بت بنایا کرتے تھے۔ تو بت پرستی در حقیقت بزرگ پرستی ہی ہے، یعنی وہ لوگ جو تھے وہ نیک لوگوں کی مورتیاں بناتے، بت بناتے اور ان کو پوجا کرتے تھے، اور اب لوگ نیک لوگ ان کے فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کی قبروں کو بناتے ہیں اور الگ تھلگ بناتے ہیں اور اونچا کر کے بناتے ہیں اور پکا کر کے بناتے ہیں اور ان کے اوپر مزار اور جو ہے وہ قبے بنا لیتے ہیں اور ان کی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگلی بدماشی کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اللہ رب العالمین کی محبت کی طرح محبت کرتے ہیں، یعنی جس محبت کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اس طرح کی محبت وہ ان سے کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات جو ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں کہ کائنات پر حکمرانی یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، مخلوق کی حاجت روائی، مشکل کشائی، پیدا کرنا اور نظام چلانا یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، لہذا وہ اللہ رب العالمین کے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے ان بزرگوں کے اندر بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح کے کئی طرح کے نعرے آپ نے اپنے معاشرے میں جو ہے وہ سنے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں وہ بزرگوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ ایک نعرہ ہے بڑا مشہور کہ امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ اب قسمت کو، کھوٹی کو ہرا کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال، اب رتا لال دے، چٹا دے، گورا دے، کالا دے، بیٹا بیٹی جو بھی دے یہ اللہ رب العالمین کی خاص صفت ہے، کسی اور کو دینا یہ اللہ رب العالمین کی صفات کے اندر شرک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ شہباز قلندر کے بارے میں یہ ہے کہ شہباز کرے پرواز جانے حال بنا دے، دلوں کا حال جاننا، دلوں کی باتوں کو جاننا یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، یہ کسی اور کو دے دینا یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں شرک ہے۔ تو جس طرح وہ اپنے قوم کے نیک بزرگوں کے مورتیاں بناتے، بت بناتے، ان کو کھڑا کر لیتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، اور آج لوگ جو ہے وہ ان کو لٹا لیتے ہیں، قبر میں ڈال دیتے ہیں اور ان کے اوپر مزار قبہ بنا لیتے ہیں اور ان کی اسی طرح پوجا، اسی طرح یحبونہم کحب اللہ کا مصداق بنتے ہیں کہ جو محبت خاص اللہ رب العالمین کا حق ہے وہ ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔
جو اختیارات خاص اللہ رب العالمین کے ہیں وہ ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے توحید، اپنی وحدانیت، یکدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد فرمائی کہ اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود بھی کچھ بدبخت لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں۔ اندادن میں ہر وہ شریک بنانے والا جو ہے وہ آتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور اللہ تعالیٰ کے افعال کے اندر جس کو کھڑا کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے برابر بنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات اس کو دے دی جائیں، وہ اس کے اندر آتا ہے۔ تو یہ بنانا انتہائی بڑا جرم ہے اور انتہائی بڑا ظلم ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے کئی ایک مقامات پہ جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جو مومن ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کہیں زیادہ ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت، دنیا کے جاہ و جلال کی محبت، دنیا کے مال و متاع کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کے کسی بھی فرد کی محبت، کسی بھی چیز کی محبت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آگے نہیں ہوتی ان کو۔ وہ ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا جس کے اندر 3 خصلتیں ہیں، اور سب سے پہلی خصلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں اللہ اور اس کے رسول ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے، وہ سب سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے محبت میں آ کر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دی کہ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، میں آپ سے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ ایمان نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، عمر اب بات بنی ہے، اب تیرا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام سے اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، ماں باپ، دنیا کے ہر رشتے، ہر شخصیت اور ہر چیز سے زیادہ محبت ہونا، یہ ایمان کی تکمیل ہے۔ تو جو اللہ کی محبت جو ہے وہ کسی اور کو دے دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی اور کو دے دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، آپ کی نبوت میں جو ہے وہ شرک کرتا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتنے واضح دلائل توحید کے دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ انداز بنا دیتے ہیں، شریک ٹھہرا دیتے ہیں، لیکن ایمان والے جو ہیں وہ ان کے بالکل برعکس ہیں۔ ان کا معاملہ ان کے بالکل الٹ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی محبت ان کے اندر اس طرح کھود کر بھری ہوئی ہے کہ دنیا کا کوئی رشتہ، کوئی ناطہ، کوئی شخصیت، کوئی مال، کوئی دولت، متاع، کوئی بھی چیز ان کو اللہ رب العالمین کی محبت ان کے دل میں جو ہے وہ کم نہیں کر سکتا۔ تو مسلمانوں کے اندر کئی بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ اس آیت کریمہ کو، جس میں اللہ رب العالمین نے جس کام سے روکا ہے، منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں بنانا، اللہ تعالیٰ کی محبت کسی اور کو نہیں دے رہی، وہ لڑکوں کے، لڑکیوں کے جو ہے وہ جھوٹی عاشقی اور نام نہاد محبت کے لیے اس کے تعویذ بناتے ہیں اور اس کا ورد کرتے ہیں۔ اسی چیز کے لیے اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں منع کیا ہے، اور اسی آیت کریمہ کو اس کام کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ سوائے لعنت کے اور کسی معاملے کا سبب نہیں ہے۔ لعنتوں کی اللہ رب العالمین کی طرف سے پھٹکار کی بارش ان پر ہوتی ہے، لعنتوں کی بارش ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کو اور دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اصل نیکی کیا ہے،
جو بات جو ہے وہ کل والے خلاصے میں نے بیان کی تھی کہ قبلے کی تبدیلی، تحویل قبلہ، اس کی ریزن اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یعنی اصل نیکی یہ ہے، اس کی ہے کہ جو بندہ ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر اور اس کے فرشتوں پر اور کتاب پر، نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود وہ اس کو خرچ کرتا ہے، ذوی القربی قریبی رشتہ داروں میں، والیتامی یتیموں میں، والمساکین مسکینوں میں، وابن السبیل مسافروں میں، والسائلین مانگنے والوں میں، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّکَاةَ زکات ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ اور اپنے وعدوں کو پورا کرے، اِذَا عَاهَدُوا جب وہ وعدہ کرتے ہیں۔ یعنی اصل نیکی یہ ہے اللہ رب العالمین کا حکم ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، یہ اصل حکم ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور وہ تنگی اور تکلیف کے موقع پہ جو ہے وہ صبر کرتے ہیں، وحین الباس اور جنگ کے موقع پہ، لڑائی کے موقع پہ وہ صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا۔ سچ کیا ہے؟ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ کام انہوں نے کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو سچے کہا کہ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ متقی ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 178 سے 182 آیات تک قصاص کے، دیت کے، وصیت کے جو ہے احکام نازل فرمائے۔ اس کے بعد 184 سے 187 تک روزوں کے احکام جو آپ جمعہ کو خطبوں میں جو ہے وہ آج کل سن رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے باطل طریقے کے ساتھ مسلمانوں کا مال ہتھیانے سے منع فرمایا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس کے اندر باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور نہ ان کو لے جاؤ حکام کی طرف، حکمرانوں کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ تم کھا لو ایک حصہ لوگوں کے مال میں سے، بالإثم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس حال میں تم جانتے ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ باطل طریقے سے اپنے مالوں کو نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے کیا مطلب ہے؟ جوا کھیل کے مال کمانا، رشوت لے کے مال کمانا، اور اس طرح زنا کی اجرت لینا، ہر حرام چیز کو بیچ کر اس کی اجرت لینا، یہ سارے کے سارے باطل طریقے ہیں۔ ان سے مال کمانے سے، کھانے سے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور ان کو حکام کی طرف بھی نہ لے کے جاؤ اس نیت کے ساتھ کہ کسی کے مال میں سے، لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ گناہ کرتے ہوئے کھا لو۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے مال کو حکمرانوں کی طرف لے کے جانا کہ ایک بندہ ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ فلاں زمین ہے، یہ جائیداد ہے، یہ کوئی چیز ہے، یہ فلاں بندے کی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کاغذ نہیں ہے اس کے پاس اس کے نام کے، تو میرے پاس پیسہ ہے، میں وہ پیسہ لگا کے جا کے جو ہے وہ اس کے خلاف کیس کر دوں گا، تو میں دلائل میں مضبوط ہوں، زبان کا تیز ہوں، مال کا جو ہے اس سے زیادہ ہوں، تو میں اس کی یہ زمین، اس کا یہ مال ہتھیا لوں گا۔ تو ایک تو مطلب اس کا یہ ہے، وہ بندہ بھی حرام کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، تو وہ جھگڑا لے کے آنے والوں کے میں دلائل سنتا ہوں، تو کوئی بندہ دلائل کے اعتبار سے زبان کا زیادہ تیز ہوتا ہے، زبان کی تیزی کے اعتبار سے وہ دلائل پر غالب آ جاتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، مال اس کا نہیں ہوتا، لیکن وہ زبان کی تیزی کے اعتبار سے جو ہے وہ تیز ہوتا ہے، غالب آ جاتا ہے، اور میں فیصلہ اس کے حق میں کر دیتا ہوں۔ اگر وہ اس کو قبول کر لے تو وہ جہنم کی آگ کا انگارہ لیتا ہے، اس کا حصہ لیتا ہے۔ تو اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم تو جانتے ہو، فیصلہ کرنے والا نہیں جانتا، اس نے دلائل کی بنیاد پہ فیصلہ کیا، لیکن تم جانتے ہو، تو لہذا یہ کام نہیں کرنا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کہ ان کو حکام کے پاس نہ لے کے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے گناہ کرتے ہوئے کوئی حصہ پا لو، رشوت دے کے کسی سے کوئی کام کروا لو، اس سے بھی اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جہاد کے انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل جو ہے وہ ذکر کیے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے جہاد کا حکم دیا، جہاد کے مسائل کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ یہ آیت کریمہ بھی اسی حکم کے اندر ہے، اسی کی تکمیل کے اندر ہے کہ جہاد کے اندر، جہاد کی تیاری کے اندر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ اگر یہ خرچ کرنا بند کرو گے، جہاد بند کرو گے، تو اپنے ہاتھوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال لو گے، یعنی پھر دشمن تمہارا وہ تیز ہو جائے گا، توانا ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا، تمہاری تیاری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمہارا خرچ کرنا ختم ہو جائے گا، تمہارے ہتھیار ختم ہو جائیں گے، تو وہ تیز ہو جائے گا اور تم پر حملہ کرے گا۔ اور اس کو تعبیر کیا اللہ رب العالمین نے خود ہی اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالنے کے ساتھ، یعنی جہاد کو چھوڑنا، جہاد کی تیاری کو چھوڑنا، جہاد کے لیے خرچ کرنے کو چھوڑنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد چند نشانیاں اللہ رب العالمین نے منافقین کی جو ہے وہ بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے راستے میں تکالیف برداشت کرنا اور بدلے میں انعامات کا ملنا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اس پارے کے تیسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح اور شادی کے لیے اولین شرط ایمان کو رکھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں، وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور یقیناً اللہ رب العالمین نے فرمایا اور یقیناً مومنہ لونڈی جو ہے وہ بہتر ہے مشرکہ آزاد عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ پسند ہو۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی کہا کہ وہ مشرکین مردوں سے نکاح نہ کریں حتیٰ کہ وہ مومن بن جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور یقیناً غلام بندہ جو ہے وہ بہتر ہے مشرک آزاد مرد سے، اگرچہ تمہیں وہ پسند ہو۔ تو ایمان نکاح کے لیے جو ہے وہ ایمان کو اللہ رب العالمین نے شرط قرار دیا۔ اس کے بعد بیوی اور بچوں کے حقوق اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان فرمائے، اور اس کے بعد طلاق کے احکام و مسائل، اس کے بعد عدت کے احکام و مسائل۔ عدت اس مدت کو کہتے ہیں جس میں عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی، اور یہ ہر عورت کے جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے طالوت اور جالوت کا مشہور واقعہ جو ہے وہ بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی پارے کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے شرح صدر سے کتاب و سنت کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔